الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عجیب بات ہے کہ اس معلوم کائنات میں سب سے زیادہ سیکھنے کی صلاحیت اللہ نے انسان کو دی ہے. وہ سیکھتا بھی ہے اور اپنے سیکھے ہوئے علم سے اور حاصل کیے ہوئے تجربے سے سب سے زیادہ فائدہ بھی اٹھاتا ہے. ایک طرف اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی غیر معمولی صلاحیتیں دی ہیں اور دوسری طرف یہ انتظام کیا ہے کہ انسان کا بچہ مکمل جاہل پیدا ہوتا ہے. شاید عجیب سا لگے گا آپ لوگوں کو یہ جملہ کہ انسان کے مقابلے میں ہر جانور عالم پیدا ہوتا ہے. ہر جانور اپنی ضرورت کا علم لے کر آتا ہے. انسان کو بالکل کوئی علم نہیں ہوتا. خود قرآن پاک نے اس بات کو بیان کیا ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تمہاری ماؤں کے پیٹ سے تمہیں اس طرح پیدا کیا ہے کہ تمہارے پاس کسی چیز کا کوئی علم نہیں تھا. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. لیکن اللہ تعالیٰ نے تم کو آلات علم عطا فرمائے ہیں. کان دیا ہے، آنکھ دی ہے، دل و دماغ دیا ہے. تھوڑا سا رک کر کے قرآن پاک کے ایک معجزے کی طرف میں اشارہ کر دوں کہ قرآن پاک نے جب بھی آنکھ اور کان کا تذکرہ کیا. ہم اپنی اردو میں آنکھ پہلے اور کان بعد میں بولنے کے عادی ہیں. قرآن پاک نے جہاں جہاں بھی آنکھ اور کان کا تذکرہ کیا ہے تو کان کا پہلے اور آنکھ کا بعد میں تذکرہ کیا. سمع کا پہلے اور بصر کا بعد میں تذکرہ کیا. اس زمانے میں علم الجنین کی جو نئی تحقیقات سامنے آئی ہیں کہ بچہ ماں کے پیٹ میں کن کن مراحل سے گزرتا ہے اور اس کا جسم کس طرح بن کر تیار ہوتا ہے، اس میں یہ حیرت انگیز بات انسانوں کے علم میں آئی ہے کہ جب جسم بننا شروع ہوتا ہے، شروع میں تو اس کی کوئی شکل نہیں ہوتی، اس کی ایک جونک جیسی شکل ہوتی ہے. پھر دوسرے مرحلے میں
دانت سے چبائی ہوئی بوٹی کی شکل ہوتی ہے جس کو قرآن نے مضغہ کہا ہے. پھر جب وہ تیسرے مرحلے میں داخل ہوتا ہے تو اچانک آنکھ اور کان بن نہیں جاتے، پہلے نشانات بنتے ہیں. آنکھ کا نشان بنتا ہے کہ یہاں پر آنکھ بنے گی، کان کا نشان بنتا ہے، تو کان کا نشان پہلے بنتا ہے، آنکھ کا نشان بعد میں بنتا ہے. جس کے حکم سے یہ عمل ہوتا ہے، جس کی مرضی سے یہ عمل ہوتا ہے، اسی نے قرآن پاک کو اتارا ہے. اس لیے اس نے اشارہ دے دیا کہ جب ہم انسان کی تخلیق کرتے ہیں تو کان پہلے بناتے ہیں، آنکھ بعد میں بناتے ہیں. آنکھ، کان اور دل و دماغ یہ آلات علم ہیں انسان کے ذاتی جسمانی. کان کے ذریعے انسان باتوں کو سنتا ہے، آنکھ کے ذریعے مناظر کو دیکھتا ہے. یہاں آنے سے پہلے جو پہلی مرتبہ آیا اسے نہیں معلوم تھا کہ اس ہال کے جو کھمبے ہیں ان کا کلر کیا ہے اور چھت کا کلر کیا ہے، دیواروں کا کیا کلر ہے، دروازے میں کون سا کلر ہے، نہیں معلوم تھا نا. جب یہاں آئے تو معلوم ہو گیا، تو علم میں اضافہ ہوا. یہ اضافہ کسی کے بتانے سے نہیں ہوا، یہ اضافہ آنکھ سے دیکھ کر ہوا. ہم نے ان کھمبوں کو دیکھا، کھمبے کا کلر معلوم ہو گیا. ہم نے چھت کو دیکھا، چھت کا کلر معلوم ہو گیا. ابھی آپ چاہیں تو گنتی کر لیں کتنے پنکھے لگے ہوئے ہیں، آپ کے علم میں ایک اور اضافہ ہو جائے گا. آپ چاہیں تو غور سے دیکھ لیں کتنی لائٹیں لگی ہوئی ہیں، آپ کے علم میں اور اضافہ ہو جائے گا. یہ سب کچھ آپ کو دیکھ کر حاصل ہوا. اور اس طرف توجہ کیسے ہوئی؟ وہ سن کر ہوئی. آپ کو توجہ دلائی گئی نا کہ آپ کھمبا دیکھ لیجئے، آپ چھت دیکھ لیجئے، آپ لائٹوں کو دیکھ لیجئے، آپ پنکھے کو دیکھ لیجئے. اگر کسی کو پہلے سے توجہ نہیں تھی تو اب اسے توجہ دلا دی کہ یہ سن کر ہوا. لیکن جس بات کو آپ نے سنا اس کا تجزیہ بھی دماغ نے کیا، اور جس چیز کو آپ نے دیکھا اس کا تجزیہ بھی دماغ نے کیا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کان دیے، آنکھیں دیں، دل و دماغ دیا. اور جانور کو ذبح کر کے دیکھیں، اس کے جسم میں بھی دل بھی ہوتا ہے، دماغ بھی ہوتا ہے. اور عام طور سے جانوروں کے کان تو ہمارے کانوں سے بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں. جو مانوس جانور ہیں، بکریاں ہیں، گائے بیل ہیں، بھینس ہیں، ان کے کان تو ہمارے کانوں سے بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں. اور عموماً جانوروں کی آنکھیں بھی ہماری آنکھوں سے بہت بڑی ہوتی ہیں. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمارے چھوٹے چھوٹے کانوں کو جو صلاحیت دی ہے وہ جانوروں کے بڑے کانوں کو نہیں دی. ہماری چھوٹی چھوٹی آنکھوں کو اللہ نے جو صلاحیت دی ہے وہ جانوروں کی بڑی آنکھوں کو نہیں دی. اور ہمارے ان کے مقابلے میں چھوٹے سے دل اور چھوٹے سے دماغ کو جو صلاحیت دی ہے، ہاتھی کا دل تو بہت بڑا ہوتا ہوگا، اس کا دماغ جو اس کا سر اتنا بڑا ہوتا ہے تو اس کا دماغ بھی بڑا ہوتا ہوگا. مجھے صحیح علم نہیں ہے لیکن اندازہ یہ ہے کہ بڑا ہی ہوتا ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ صلاحیتیں نہیں دی جو انسانی دل و دماغ کو اور انسانوں کی آنکھوں کو اور انسانوں کے کانوں کو اللہ نے دی ہیں. اسی لیے اگر کوئی شخص اپنے کانوں کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے دل و دماغ کو اس طرح نہ استعمال کرے جیسے ایک انسان کو استعمال کرنا چاہیے، تو اللہ فرماتے ہیں پھر ان میں اور جانوروں میں کیا فرق ہے؟ لہم قلوب لا یفقہون بها ولہم اعین لا یبصرون بها ولہم آذان لہم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل.
یہ اپنے دلوں کا صحیح استعمال نہیں کرتے، یہ اپنے کانوں کا صحیح استعمال نہیں کرتے، یہ اپنی آنکھوں کا صحیح استعمال نہیں کرتے، تو سب کچھ ہونے کے باوجود یہ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ یہ جانوروں سے زیادہ گئے گزرے ہیں، اس لیے کہ جانوروں کو تو یہ صلاحیتیں ہی نہیں ملی، ان کو صلاحیتیں ملی ہیں، پھر بھی یہ ان کا صحیح استعمال نہیں کر رہے۔ جانور کا بچہ پڑھا لکھا پیدا ہوتا ہے، اس کو باہر سے علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو اندر سے اللہ تعالیٰ علم دیتے ہیں۔ بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے، تھوڑی دیر ادھر ادھر پلٹتا ہے، گرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، اور تھوڑا سا سنبھلتا ہے تو وہ اپنے ماں کے تھن کی طرف لپکتا ہے، منہ لگا کر دودھ پینا شروع کر دیتا ہے۔ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ یہاں سے غذا ملے گی، یہاں سے دودھ ملے گا، اس کو غذا کہاں سے ملے گی وہ اس کا علم لے کر پیدا ہوتا ہے۔ انسان کے بچے کو غذا کہاں سے ملے گی اس کے پاس اس کا علم نہیں ہوتا۔ ایک عورت اپنے بچے کو اپنے سینے کے اوپر لٹا لے، لیکن اس کے منہ کو اپنے بستان سے نہ لگائے تو بچہ بھوک سے تڑپ تڑپ کے مر جائے گا، بالکل اس کے قریب میں اس کی غذا کا سامان موجود ہے لیکن اسے پتہ نہیں۔ تو جانوروں کو جتنا علم چاہیے اللہ دے کر پیدا کرتے ہیں۔ ایک بطخ کا بچہ پیدا ہوتا ہے، انڈے سے نکلنے کے بعد ہی آپ اس کو پانی میں ڈال دیجئے، وہ تیرنا شروع کر دیتا ہے۔ ذرا انسان کے بچے کو ڈال کے دیکھیے، جب تک وہ باقاعدہ سیکھے گا نہیں اس وقت تک تیر نہیں سکتا، ورنہ ڈوب جائے گا۔ بطخ کا بچہ نہیں ڈوبتا، اس نے تیراکی پانی میں اترنے کے بعد نہیں سیکھی، وہ تیراکی سیکھ کر دنیا میں آیا ہے۔ ایک چڑیا کا بچہ جب اس کے بال اوپر نکل آتے ہیں تو اسے کہیں ٹریننگ نہیں لینی پڑتی ہے اڑنے کی، وہ بچہ اپنی ماں کے ساتھ اڑنا شروع کر دیتا ہے۔ بعض پرندے گھونسلے بناتے ہیں اور بہت خوبصورت گھونسلے بناتے ہیں، انہیں کوئی نہیں سکھاتا، کسی انجینئرنگ کالج میں وہ نہیں پڑھتے، تعمیر کے کوئی اصول ان کو نہیں یاد کرائے جاتے، نہیں سکھائے جاتے۔ لیکن اللہ اکبر، ہمیں ایک کپڑا تیار کرنا ہو تو کتنی فنکاری چاہیے، کتنی معلومات چاہیے، کتنی مشینیں چاہیے، اور وہ چھوٹا سا پرندہ جس کے پاس ہماری طرح ہاتھ بھی نہیں ہے، پنجے بھی نہیں ہیں، انگلیاں بھی نہیں ہیں، سارا کام وہ اپنی چونچ سے کرتا ہے، اور درختوں کی پتوں سے کنارے پر کٹ مار کر کے وہ اس کو پکڑ کر کے اڑتا ہے تو ایک لمبا دھاگا جیسا نکلتا ہے اور اس کو لے کر کے آتا ہے، اور اپنی چونچ سے اتنی خوبصورت بنائی کرتا ہے کہ انسانی عقل دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے۔ کس نے سکھایا؟ کہاں سکھایا؟ کس مدرسے میں پڑھا؟ کس ادارے میں، کس کالج میں اس نے یہ ٹریننگ لی ہے، یہ تعلیم حاصل کی ہے؟ وہ سب کچھ سیکھ کر کے آیا ہے۔ تو ہر جاندار اپنی ضرورت کا علم لے کر پیدا ہوتا ہے، سوائے انسان کے۔ انسانی بچہ 100% جاہل پیدا ہوتا ہے۔ انسان کو جو علم ملتا ہے وہ باہر سے ملتا ہے، اور باہر سے اس لیے ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حالت امتحان میں پیدا کیا ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ انسان کو اس کا اچھا برا بتلایا جائے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا تھا جب بتلانے والے باہر ہوں اور وہ پیدا ہونے کے بعد انسان کو بتلائیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبوت کا انتظام فرمایا کہ انسان کی جو جسمانی ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرنے والا علم تو انسان اپنے ماحول سے حاصل کر لے گا، اپنے جیسے انسانوں سے حاصل کر لے گا،
اپنے بڑوں سے بوڑھوں سے ان کے تجربات سے سیکھ لے گا، فائدہ اٹھا لے گا، لیکن انسان کی جو روح کی ضرورتیں ہیں وہ ضرورتیں انسان اپنے اندازے سے پورا نہیں کر سکتا، ان کا علم انسان کو اپنے طور پر اپنے تجربات سے حاصل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ روح اس زمین کی مخلوق نہیں ہے، روح عالم بالا کی مخلوق ہے، اور وہاں کا علم انسان کے پاس بہت تھوڑا ہے، بہت محدود ہے، اتنا ہی ہے جو نبوت کے واسطے سے اسے حاصل ہو گیا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ روح تو میرے رب کا امر ہے، یعنی روح عالم امر کی مخلوق ہے، وہ عالم خلق کی مخلوق نہیں ہے، اور تم اس وقت عالم خلق میں ہو، عالم خلق میں رہتے ہوئے عالم امر کی حقیقتوں کو جاننا اور سمجھنا آسان نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ہمارے یہاں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق بنائی ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سہ ابعادی ہوتی ہیں۔ میں شاید اس سے آسان ترجمہ نہ کر سکوں، اس کا مثال سے تھوڑی سی وضاحت کروں گا تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ہر چیز کی ایک لمبائی ہوتی ہے، اس کو ایک بعد کہتے ہیں، ایک اس کی چوڑائی ہوتی ہے، اس کو ایک بعد کہتے ہیں، اور ایک اس کا حجم ہوتا ہے، وہ کتنی موٹی ہے۔ ایک پتلا سا کاغذ بھی ہے، اس کا بھی ایک حجم ہے، کتنا لمبا ہے، کتنا چوڑا ہے، کتنا موٹا ہے۔ ان تینوں کو ملا کر کے کہتے ہیں یہ تین ابعاد ہیں، ہر چیز کے تین ابعاد ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے موت کا تجربہ کرایا ہے لیکن زندہ ہے۔ ایک صاحب کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، وہ خود پیشے سے ڈاکٹر ہیں، ابھی زندہ ہے۔ کافی عرصہ پہلے، شاید 15 سے 20 سال کے درمیان کی کوئی مدت ہوگی، ان کا دل کا آپریشن ہونا تھا، اوپن ہارٹ سرجری بمبئی میں۔ تو وہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ان کی اہلیہ بھی ڈاکٹر تھیں، غیر مسلم ڈاکٹر تھے، پتہ نہیں اب ہیں یا نہیں ہیں۔ وہ ڈاکٹر بڑے مشہور سرجن تھے، ان کی اہلیہ بھی ڈاکٹر تھیں، وہ تعاون کرتی تھیں۔ ان دونوں نے آپریشن شروع کیا، سینہ پھاڑا گیا۔ اس وقت تو پورا سینہ پھاڑتے تھے، اب تو ہم نے سنا ہے کہ بہت چھوٹے سے شگاف سے کام ہو جاتا ہے۔ کام شروع ہوا، آپریشن کے درمیان ان ڈاکٹر صاحب کا انتقال ہو گیا، ختم ہو گئے، جسمانی طور پر ان کو موت آ گئی۔ وہ میاں بیوی دونوں، ان کے تو ہاتھ پیر پھول گئے، مریض ختم ہو گیا۔ لیکن ایسے حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ انہوں نے مشینیں الگ کر لی، آلات الگ کر لیے کہ بھائی اب ان کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے۔ پھر ان دونوں نے آپس میں بات چیت کی، ایک مرتبہ پھر تجربہ کر کے دیکھیں، مشین لگائیں، مصنوعی تنفس پیدا کریں، مشین کے ذریعے سانس دینے کی کوشش کریں، اور مصنوعی تنفس پیدا کیا گیا، اور ڈاکٹر دونوں بڑے خوش ہو گئے کہ وہ پھر سے زندہ ہو گئے، اور پھر آپریشن کامیاب ہو گیا۔ وہ ڈاکٹر صاحب جن کا آپریشن ہوا تھا، انہوں نے مجھے خود اپنا واقعہ بتلایا، بہت اچھے تعلقات ہیں ہمارے ان کے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا جب آپریشن ہو رہا تھا میں نے یہ دیکھا کہ میں اپنے جسم سے پھسل کر باہر آ گیا۔ تو کہتے ایسے جیسے یہ جسم ہے اور اس سے یوں پھسل کر باہر آ، کہ میں اپنے جسم سے پھسل کر باہر آ گیا، اور پھر میں نے محسوس کیا کہ میرا وجود بہت ہلکا ہو گیا، اور میں دھیرے 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 ہوا میں اڑتے 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 اسی آپریشن تھیٹر میں، اسی کمرے میں کنارے پر اوپر جا کر رک گیا، اور وہاں سے میں دیکھ رہا ہوں وہ میرا جسم لیٹا ہوا ہے، اور وہ میاں بیوی دونوں ڈاکٹر جو باتیں کر رہے ہیں میں ان کی باتیں سن رہا ہوں، اور وہ افسوس کر رہے ہیں کہ میرا انتقال ہو گیا، میں اس کو دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں۔ پھر ان دونوں نے آپس میں یہ بات کی کہ ہمیں پھر سے تجربہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ میں وہ بھی سن رہا تھا، پھر انہوں نے لا کر مشین لگائی، اور جب مصنوعی تنفس دینا شروع کیا تو میں وہاں سے چلا
آہستہ 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 جیسے مجھے کوئی لے کر گیا اور میں پھر سے اپنے جسم کے اندر داخل ہو گیا۔ آپریشن کامیاب ہونے کے بعد جب ان کو ہوش آیا اور اس سرجن نے آ کر کے ان کو ہلکی سی تھپکی دی محبت کے ساتھ اور یوں کہا کہ ڈاکٹر تم خوش نصیب ہو، تم کو دوسری زندگی ملی ہے، تو کہتے ہیں میں نے کہا مجھے معلوم ہے، انہوں نے کہا مجھے معلوم۔ اور پھر جب ذرا ٹھیک ہوئے تو انہوں نے وہ دونوں میاں بیوی کو خود سنایا کہ تم لوگوں نے یہ باتیں، وہ حیران، یہ تو بے ہوش تھے، پھر ان کا تو انتقال ہو گیا تھا، ڈیڈ ہو چکے تھے، ختم ہو گئے تھے، ان کو سب پھر نہیں میں سن رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا اور میں تم لوگوں کی باتیں سن رہا تھا۔ یہ دنیا میں ایک تجربہ نہیں ہے، ایسے دسیوں ہزار تجربات ہیں۔ علماء اگر ان تجربات سے کچھ فائدہ اٹھانا چاہتے ہوں اور اس قسم کے لوگوں کے حالات جاننا چاہتے ہوں تو گوگل پر جائیں، سرچ میں، اور اس میں لکھیں الذین اقتربوا من الموت۔ موقع ہوتا تو میں ابھی نکال کر کے دکھاتا آپ کو، 50 لوگوں کے واقعات سامنے آ جائیں گے۔ انگریزی والے اپنا سمجھ رہے ہیں کسی سے کیا مفہوم ہے، وہ اس میں لکھیں، وہ انگریزی میں بھی آئیں گے، شاید اردو میں آتے ہیں، یعنی میرے علم میں نہیں ہے، لیکن عربی میں میں نے ایسے سینکڑوں لوگوں کے حالات میں نے خود پڑھے ہیں۔ ایک زمانے میں مجھے شوق ہوا جب مفتی تقی عثمانی صاحب امریکہ تشریف لے گئے تھے اور وہاں سے انہوں نے کتاب حاصل کی تھی جس میں اسی قسم کے لوگوں کے کچھ تجربات ہیں، اور پھر اس کتاب کے بعد حصوں کا انہوں نے ترجمہ کیا تھا اور اپنے رسالے میں اس پر ایک باقاعدہ تبصرہ شائع کیا تھا۔ جب اس کو پڑھا تو شوق ہوا کہ بھئی اس قسم کے لوگوں کے حالات معلوم کرنا چاہیے، تو اب کہاں جائے معلوم کرنے کے لیے، وہ تو دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں۔ تو گوگل پر سرچ کرنا شروع کیا تو نہ معلوم کتنی راتیں گزر گئیں اسی قسم کے لوگوں کے حالات پڑھتے پڑھتے۔ یہ تو بہت چھوٹا سا واقعہ ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نکلا اور وہیں کمرے کے کنارے تک رہا اور واپس آ گیا۔ اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم نکلے، اپنے جسم سے پھسل کر باہر نکلے تو ہم کو ایک لمبی سرنگ سے گزارا گیا، ایک ایسی لمبی سرنگ جو بالکل تاریک اور عجیب سا لگتا تھا کہ اب کبھی ختم ہوگی یا نہیں ہوگی، اور اس سرنگ سے ہم دوسری طرف جب نکلے تو ہم کو وہاں بہت روشنی نظر آئی۔ واقعات جو ان لوگوں نے بیان کیے ہیں اس میں تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے، یہ موت نہیں ہے، یہ تجربہ موت ہے۔ موت کے بعد کوئی زندہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں موت کا ایک ہلکا سا تجربہ کرا دیتے ہیں، گویا موت کی ایک جھلک دکھا دیتے ہیں، جیسے خود نیند کو قرآن نے موت کا ایک تجربہ کہا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، کہ جن کی موت آ جاتی ہے اللہ فرماتے ہیں ہم ان کی جان نکال لیتے ہیں، اور ابھی جن کی موت نہیں آئی ہم ان کی بھی جان نکالتے ہیں نیند کی حالت میں۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ، پھر جن کی موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے ان کی جان کو اللہ روک لیتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور جن کی موت کا فیصلہ نہیں ہوا ہے ان کی جان کو واپس کر دیتے ہیں۔ تو جس طرح نیند موت کا ایک چھوٹا سا تجربہ ہے، یہ اس سے آگے درجے کے کچھ تجربات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے جن بندوں اور بندیوں کو چاہا کرایا۔ ان لوگوں نے عام طور سے یہ بتلایا کہ وہاں ہم نے ایک روشنی دیکھی جس کو اور سے دیکھنا مشکل تھا، عجیب روشنی تھی، اور ہم نے آواز سنی۔ وہ کہتے ہیں اس طرح نہیں سنی جیسے دنیا کی آواز ہوتی ہے، ہمیں محسوس ہوا کہ ہم سے کوئی کہہ رہا ہے لیکن کوئی آواز نہیں تھی، ہم سے کوئی کچھ کہہ رہا ہے، ہمیں یہ حکم دے رہا ہے لیکن کوئی آواز نہیں تھی، بغیر آواز کے وہ حکم ہم نے محسوس کر لیا۔ جو بھی بات چیت ہو رہی ہے وہ بغیر آواز کے بات چیت ہو رہی ہے۔ بہت تفصیلی باتیں ہیں، اگر میں آپ کو سنانا شروع کروں تو شام ہو جائے گی، اتنے واقعات مجھے ابھی یاد ہیں۔ ایک چھوٹا سا سن لیجیے، دل چاہتا ہے اس کو نہ چھوڑیں، سنائی دیں۔ عراق میں ایک فوجی پائلٹ تھے، پتہ نہیں اب ہے یا نہیں،
ان کو سزائے موت دی گئی تھی. جرم ان کا یہ تھا کہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ تم جہاز لے کر جاؤ اور فلاں علاقے پر بم گرا دو، اپنے ملک میں، اپنے علاقے میں، اپنے لوگوں پر. وہ کہتے ہیں میں جہاز لے کر گیا اور بم گرانے کے لیے جیسے ہی میں نے جہاز نیچا کیا تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت اپنی معصوم سی بچی کو لے کر روتی پلکتی بھاگتی چلی جا رہی ہے جان بچانے کے لیے، اور دوسرے لوگ بھاگ رہے ہیں. تو میرے دل میں آیا یہ میرے اپنے ملک کے لوگ ہیں، میری قوم کے لوگ ہیں، میں ان کی جان لوں. میں نے جہاز اوپر گیا، واپس آ گیا. فوجی نے کہنا نہیں مانا، اس کا کورٹ مارشل ہو گیا، اسے گرفتار کر لیا گیا. تم نے کہنا کیوں نہیں مانا؟ اور اسے یقین تھا کہ اب سزائے موت دے دی جائے. وہ کہتا ہے میں اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا اور میں نے جیل میں بہت ساری نیند کی گولیاں کھا لی تاکہ میں مر جاؤں، خودکشی کے ارادے سے. اور وہ جیل میں مر گیا. اس کی لاش کو جیل سے اسپتال منتقل کیا گیا. اسپتال میں ڈاکٹروں نے فیصلہ کر دیا کہ یہ مر چکا ہے. پھر زندہ ہو گیا. اب اس کی زبان سے سنیے. وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ میں اپنے جسم سے نکلا، جیسے ہم کپڑا اتارتے ہیں نا تو کپڑا الگ ہو جاتا ہے، جسم الگ ہو جاتا ہے. ایسے لوگوں کو یہ تجربہ ہوتا ہے کہ میں خود اپنے جسم کے اندر سے نکلا، اور میں نکلا تو میں بہت ہلکا پھلکا ہوں، کیونکہ وزن تو مادے کا ہے، روح کا وزن نہیں ہوتا اس دنیا میں. کہتا میں نے دیکھا میں نکلا اور مجھے ایک جگہ لے جایا گیا، پیش کیا گیا، ایک نور کے سامنے پیش کیا گیا، اور مجھ سے کسی نے سوال کیا تم نے خودکشی کیوں کی؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ خودکشی جرم ہے؟ زندگی تمہاری ملکیت نہیں ہے، ہماری امانت ہے. کہتے میں نے کہا غلطی ہو گئی، ایسے حالات ہو گئے تھے جینے کا دل نہیں چاہتا تھا. تو وہ کہتا ہے کہنے والے نے کہا ٹھیک ہے، لیکن چونکہ تم نے انسانوں پر ترس کھایا، تم نے ان کی جان نہیں لی، تم نے ان پر بم نہیں گرایا، اس لیے ہم تمہیں معاف کر دیتے، تمہاری یہ غلطی معاف کر دی. اور تمہیں یہاں رہنا نہیں ہے، ابھی تمہارے یہاں آنے کا وقت نہیں آیا، ابھی ہم تم کو واپس کریں گے، اسی دنیا میں تمہیں ابھی واپس جانا. لیکن ذرا اپنی زندگی ایک نظر دیکھو. اور وہ کہتا ہے جیسے ہی مجھ سے کہا گیا کہ ذرا اپنی زندگی ایک نظر دیکھو تو مجھے پیدائش سے لے کے موت تک کی پوری زندگی ایک ساتھ نظر آ گئی. میں نے دیکھا میں یہ پیدا ہو رہا ہوں، یہ نرس ہے مجھے ہاتھ میں لے رہی ہے، صفائی ہو رہی ہے، اور بڑا ہوا میں اسکول گیا، یہاں گیا، وہاں گیا. وہ یوں کہتا ہے سیکنڈ کے ہزاروں حصے میں سے کسی ایک حصے میں مجھے اپنی پوری زندگی نظر آ گئی. چونکہ جب زندگی مادے کی قید سے آزاد ہو جاتی ہے تو پھر اس کے لیے زمان و مکان کوئی چیز نہیں ہوتی. ابھی ہم کو کسی واقعے کو دیکھنے کے لیے، بتلانے کے لیے، سمجھانے کے لیے جو طویل وقت کی ضرورت پڑتی ہے وہ اس لیے کہ ابھی ہم زمان و مکان کی قید میں ہیں. زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو جانے کے بعد پھر وقت کوئی چیز نہیں ہے. پھر اس پائلٹ نے کہا کہ میں نے وہ اپنا جہاز بھی دیکھا اس میں کہ میں لے کر کے آ رہا ہوں، اور میں نے کہتے پھر سے میں نے دیکھا کہ وہ عورت بھاگ رہی ہے، اپنی بچی کو لے کے بھاگ رہی ہے، اور چیخ و پکار مچی ہے، اور میں نے جہاز واپس کیا اور کہا تمہارے اس عمل کی وجہ سے ہم نے تم کو معاف کیا. اور پھر اس کے 13 افسران جنہوں نے اس کے خلاف فیصلہ کیا تھا اور جنہوں نے اس کو آرڈر دیا تھا، ان 13 افسران کو دکھایا گیا اور بتلایا گیا کہ کل یا پرسوں، کافی دن ہو گئے پڑے ہوئے تو مجھے تھوڑا سا شبہ ہو رہا ہے کہ 1 دن کے بعد یا 2 دن کے بعد یہ سب ختم ہو جائیں گے. سزا ہم نے تم کو نہیں دیا، تم کو تو معاف کر دیا، ہم ان کو سزا دیں گے. اور یوں کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ 13 افسران ایک جہاز پر بیٹھ کر کہیں جا رہے ہیں، جہاز کو حادثہ پیش آ جاتا ہے اور وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور بتلایا کہ دیکھو ہم نے ان کے لیے یہ طے کیا ہے، یہ اس طرح ختم ہو جائے. جب اس کو ہوش آیا اور ڈاکٹر آیا، اس کو مبارکباد دی کہ ارے تم تو مر گئے تھے، تم دوبارہ زندہ ہو گئے، تم بے ہوش نہیں ہوئے تھے.
ہمارے علم کے مطابق، میڈیکل سائنس کے مطابق تمہاری موت ہو گئی تھی، تمہیں تو دوسری زندگی مل گئی۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے بتلایا کہ ہاں واقعی میں مر گیا تھا، مجھے لے جایا گیا تھا، پھر مجھے واپس کر دیا گیا۔ تو ڈاکٹر سمجھا کہ شاید حالات کی شدت کی وجہ سے یہ پاگل ہو گیا، کیسی باتیں کر رہا ہے بہکی بہکی۔ اور یہ کہتا ہے مجھے بھی ڈر لگا کہ کہیں یہ ڈاکٹر جاسوس نہ ہو، وہاں ہر ایک جاسوس ہوتا تھا، ہر ایک جاسوس۔ ہمارے استاد مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ایک واقعہ سنایا تھا۔ اس زمانے میں عراق کی جو حکومت تھی، عراق کے کوئی افسر، غالباً کوئی بڑے عالم دارالعلوم دیوبند آئے ہوئے تھے، اور حضرت مفتی صاحب ان کے ساتھ دہلی جا رہے تھے ان کو واپس چھوڑنے کے لیے۔ ڈرائیور گاڑی چلانا تھا، یہ لوگ پچھلی سیٹ پہ بیٹھے تھے، بات کر رہے تھے۔ تو حضرت مفتی صاحب نے ملک کے کچھ حالات اس سے پوچھے، ان عالم صاحب سے پوچھے وہاں کے عراق کے حالات۔ تو انہوں نے یوں اشارہ کیا اور ڈرائیور کی طرف اشارہ کیا کہ یہ سن لے گا۔ ایسا ڈر اور خوف وہاں مسلط رہتا تھا، ہر آدمی کے سلسلے میں ڈر ہوتا تھا کہ یہ کہیں جاسوس نہ ہو۔ یہ ہم لوگوں کو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سبق میں واقعہ سنایا تھا۔ مفتی صاحب کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ آپ اطمینان رکھیں، ہم لوگ عربی میں گفتگو کر رہے ہیں اور اس ڈرائیور کو عربی نہیں آتی، یہاں کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے۔ تب بہت ڈرتے ڈرتے انہوں نے چند باتیں بتلائیں، اس کے باوجود بھی وہ بہت کھل کر گفتگو نہیں کر سکے، ایسا ڈر و خوف مسلط رہتا تھا۔ تو وہ پائلٹ کہتا ہے مجھے ڈر لگا کہ کہیں یہ ڈاکٹر جاسوس نہ ہو، لیکن جب اس کی گفتگو سے، اس کی ہمدردی سے مجھے اندازہ ہوا کہ نہیں یہ ہمدرد ہے، یہ جاسوس نہیں ہے۔ تو اس نے ڈاکٹر سے کہا کہ ڈاکٹر میں تم کو ایک بات بتلاؤں، میں کیا کیا دیکھ کر کے آیا ہوں وہ سب تو نہیں بتلا سکتا، وہ فلاں 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 جو افسران ہیں 13 ان کے نام لیے، وہ کل مر جائیں گے۔ تو ڈاکٹر کو حیرت ہوئی، کہاں؟ اور میں بتلا دوں تم کو کیسے مریں گے۔ وہ جہاز میں سفر کریں گے اور فلاں جگہ پر ان کے جہاز کو حادثہ پیش آئے گا، وہ گرے گا اور ختم ہو جائیں گے۔ تو ڈاکٹر کو یقین نہیں آیا، وہ چلا گیا۔ اگلے دن وہی واقعہ ہو گیا، جو دکھایا گیا تھا وہی واقعہ اگلے دن ہو گیا۔ خیر یہ تو ایک واقعہ تھا جو میں نے آپ کو سنایا۔ جن لوگوں کو اس کا تجربہ ہوا اس میں بہت سارے مرد بھی ہیں، بہت ساری خواتین بھی ہیں، اور یہ بات جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے بھی اپنے مضمون میں ذکر کی ہے کہ جب ان سے سوالات کیے گئے، جب ان کا انٹرویو لیا گیا کہ آپ وہاں کی کچھ باتیں بتلائیں، تو اکثر نے تو یوں کہا کہ ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم کیسے بتلائیں، لیکن جو ذرا پڑھے لکھے تھے اور مفکر قسم کے تھے، فلسفی قسم کے تھے، ان میں بعض خواتین بھی تھیں، بعض مرد بھی تھے، ان لوگوں نے یوں کہا کہ اصل میں مشکل یہ ہے کہ ہمارے پاس دنیا میں جتنے الفاظ ہیں وہ سہ ابعادی ہیں، یعنی ہم اپنے الفاظ کے ذریعے جن چیزوں کو بتلاتے ہیں، مثلا بوتل ایک لفظ ہے، تو بوتل تو کچھ نہیں ہے، اس کو بوتل کہتے ہیں اس لیے بوتل کی اہمیت ہے۔ تو جیسے ہی میں آپ سے بوتل کہوں گا، اگر یہ آپ کا جانا بوجھا لفظ ہے تو آپ کے ذہن میں فوراً اس بوتل کی تصویر آ جائے گی۔ جیسے ہی میں آپ سے کتاب کہوں گا تو آپ کے ذہن میں فوراً اس کتاب کی تصویر یا کسی بھی کتاب کی تصویر آ جائے گی۔ جب کتاب کی تصویر آپ کے ذہن میں آئے گی تو آپ کے ذہن میں وہ 3 ابعاد آ جائیں گے، کچھ موٹی ہوگی، کچھ چوڑی ہوگی، کچھ لمبی ہوگی۔ بوتل کے بارے میں آپ کے ذہن میں آ جائے گا، بھائی بوتل پلاسٹک سے بنا ہے، وہ موٹا ہوگا، لمبا ہوگا، چوڑا ہوگا۔ یوں کہا کہتے ہیں کہ ہماری دنیا میں جتنے الفاظ ہیں وہ سب سہ ابعادی ہیں، اور وہاں کی جو حقیقتیں ہیں ان کی ابعاد 3 سے زیادہ ہیں، اس لیے ان کو بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس دنیا کی کسی زبان میں کوئی لفظ نہیں ہے۔ یہ کہا ان لوگوں۔ روح تو اس عالم کی چیز ہے نا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، روح کے سلسلے میں تمہارا علم بہت محدود ہے۔ تو اب روح کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے پاس علم وہیں سے آئے۔ وہ زمین کا علم کام نہیں دے گا، وہ انسانوں کے ذاتی تجربات کام نہیں آئیں گے۔ بہت سارے کام ہمارے ذاتی تجربات سے چل جاتے ہیں، جنگل میں کوئی پتی، کوئی بوٹی، کوئی پھول، کوئی پھل پیدا ہوتا ہے،
انسانوں نے تجربہ کیا یا اللہ نے کسی انسان کے دل میں ڈالا، الہام کیا، اس نے اس کو توڑا، اس کو کھایا، اس کو چکھا اور اس کو پتہ چلا کہ بھائی اس کا تو بڑا فائدہ ہے۔ آپ کے علاقے میں کافی کا خوب استعمال ہوتا ہے۔ کافی کی تاریخ ایک مرتبہ ہم نے پڑھی کہ یمن میں ایک چرواہا تھا، وہ اپنی بکریاں چراتا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ جنگل میں ایک مخصوص قسم کی بیری ہے، اس زمانے میں لوگ اس کو بھی ایک قسم کی بیری کہتے تھے، یمن کے علاقے میں بیر بہت ہوتے ہیں، ایک مخصوص قسم کی بیری ہے، جب میری بکریاں اس بیری کے پھلوں کو کھاتی ہیں تو بہت مست ہو کر کودتی ہیں، ان کا عجیب حال ہوتا ہے۔ تو اسے خیال آیا کہ بھئی تجربہ کرنا چاہیے اس پھل کی کیا تاثیر ہے، تو اس نے اس کے پھلوں کو توڑ کر کے ابال کر کے پیا، اسے بھی اچھا لگا۔ اس طرح کافی کا استعمال شروع ہوا انسانوں میں، یہ کافی کا پہلا استعمال ہے۔ چائے کو ہم کتنا استعمال کرتے ہیں؟ جب ہم نے چائے کی تاریخ پڑھی کہ بھئی چائے کا استعمال کیسے شروع ہوا، تو ایک عجیب واقعہ سامنے آیا کہ ملک چین میں ایک بادشاہ تھا، بہت زمانے سے بیمار تھا، اتنے دنوں سے بیمار تھا اور اتنے لوگ اس کا علاج کرتے کرتے تھک گئے تھے کہ وہ وہمی سا ہو گیا تھا۔ اسے لگتا تھا میری اس بیماری کا کوئی علاج نہیں، کمزور ہو گیا تھا، پریشان رہتا تھا۔ ایک مرتبہ اپنے خادموں کے ساتھ چہل قدمی کے لیے نکلا تو ایک کوا کسی پودے کی شاخ اپنی چونچ میں لے کر کے آیا اور اس کے سامنے لا کر گرا دیا۔ چا چینی زبان میں کوے کو کہتے ہیں، یہ کوے کا تحفہ ہے چائے۔ بادشاہ جو کہ بڑا وہمی ہو گیا تھا، اس نے کہا کوے نے یہ شاخ میرے سامنے کیوں گرائی؟ شاید یہ میری دوا ہو، اس کی پتیاں ابال کر مجھے پلاؤ۔ پتیاں ابال کر پلائی گئی تو اسے اچھی لگی، طبیعت میں کچھ فرحت کا، نشاط کا احساس ہوا، تو اس نے حکم دیا یہ پودا تلاش کیا جائے۔ جنگل میں پودا تلاش کیا گیا، لگایا جائے، اور روز آنا وہ پینا شروع کیا اور اللہ نے اس کو اچھا کر دیا۔ اللہ چاہتے تھے اس طرح چائے کا استعمال آئے انسانوں میں، اچھا کر دیا۔ تو اس کو شاہی پودے کی حیثیت دے دی گئی، صرف بادشاہ پی سکتا تھا، وزراء پی سکتے تھے، عام لوگوں کو پینے کی اجازت نہیں تھی، صرف مخصوص لوگ جن کو اجازت ہوتی تھی وہ اس کا مشروب پیتے تھے۔ دھیرے 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 پھر اجازت عام ہوتی گئی، اور چین میں چونکہ الناس علی دین ملوکہم، جو بادشاہ کرتے ہیں عام لوگ بھی وہی کرتے ہیں، انہی کے نقش قدم پر چلتے ہیں، سب لوگوں نے پینا شروع کر دیا۔ یہ انسانی تجربات ہیں، انسان ایک دوسرے سے سیکھتا ہے، ایک انسان دوسرے انسان کے تجربات سے فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن یہ تجربات جسم کے سلسلے میں ہو سکتے ہیں، یہ تجربات لباس کے سلسلے میں ہو سکتے ہیں، یہ تجربات مکان کے سلسلے میں ہو سکتے ہیں، یہ تجربات غذا اور علاج کے سلسلے میں ہو سکتے ہیں، لیکن یہ تجربات روح کے سلسلے میں نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ روح اس دنیا کی مخلوق نہیں ہے، اس عالم کی مخلوق نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے روح کے لیے عالم بالا سے انتظام فرمایا، اسی کا نام ہے وحی، جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوتی۔ چونکہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے انسانوں کی رہنمائی کرنا چاہتے تھے، رہبری کرنا چاہتے تھے، تاکہ انسانوں کو بتایا جائے کہ تمہارے لیے یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ معروفات ہیں، یہ منکرات ہیں، یہ تمہیں کرنا ہے۔ کیا ہوا؟ غالباً کرنٹ چلا گیا۔ گیا ہے تو آ جائے گا انشاءاللہ۔ جو چیز جاتی ہے وہ آتی بھی ہے، اور جو آتی ہے وہ جاتی بھی ہے۔ اگر آپ حضرات زحمت کر کے تھوڑا سا آگے آ جائیں تو چھوٹا مجمع ہے، انشاءاللہ آواز پہنچ جائے گی۔
آئمہ کرام اور علماء کرام سے درخواست ہے سکون سے بیٹھ کر حضرت کی تقریر سنیں. انشاءاللہ ضیافت کا انتظام ہے. دعا کے بعد ضیافت سے فائدہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ انسان کو با اختیار بنایا جائے، پھر باہر سے اس کو علم دیا جائے اور اسے اس کے حال میں چھوڑ دیا جائے کہ وہ کہنا مانتا ہے یا نہیں مانتا. اس کے لیے ضروری تھا کہ اس کو اندر سے علم نہ دیا جائے، اندر سے صرف سیکھنے کی صلاحیتیں اس کو دی جائیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اندر سے سیکھنے کی صلاحیتیں دی، اندر سے علم نہیں دیا. باہر سے علم کا انتظام کیا، چاہے وہ مادی دنیا کا علم ہو اس کا بھی انتظام باہر سے کیا، چاہے روحانی دنیا کا علم ہو اس کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے باہر سے کیا. اور دونوں اللہ کی بڑی نعمت ہے. وہ چاہے علاج کا علم ہو، غذاؤں کا علم ہو، مکان بنانے کا علم ہو، لباس بنانے کا علم ہو، وہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے. یا بندگی کا علم ہو، عبادت کا علم ہو، وہ بھی اللہ کی بہت بڑی، بلکہ وہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح علم کا باہر سے انتظام فرمایا. حصول علم کے لیے جن صلاحیتوں کی ضرورت تھی وہ اللہ نے انسان کے اندر پیدا فرمایا. علم انسان کی ضرورت ہے اور اس میں آہستہ آہستہ تجربات کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا رہتا ہے. تو ایک نسل کا علم دوسری نسل تک، دوسری نسل کا علم تیسری نسل تک کیسے پہنچے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک بڑی نعمت عطا فرمائی جس کا نام ہے قلم. قلم کے ساتھ علم کا بڑا جوڑ ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ قلم لکڑی کا ہو، پہلے لکڑی کا قلم ہوتا تھا، پھر ماشاءاللہ اس طرح کے آج کل کے ترقی یافتہ قلم ہونے لگے. اب جو کمپیوٹر کی کی بورڈ کا استعمال کیا جاتا ہے، آپ کے موبائل میں جو لکھا جاتا ہے، محفوظ کیا جاتا ہے، وہ سب قلم میں شامل ہے. قلم کا مقصد ہے علم کو محفوظ کرنا اور اس کو دوسروں تک پہنچانا. تو اللہ تعالیٰ نے جب علم کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے انسانوں کو علم عطا فرمایا، تو فرمایا علم الانسان الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. پہلی وحی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اقرأ باسم ربک الذی خلق. پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. کس کو پیدا کیا؟ سب کو، ہر چیز کو پیدا کیا. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ علم رب کے نام سے جڑا ہو. لوگ مدرسوں کے سلسلے میں یہ سوال کرتے ہیں کہ مدرسہ کیا ہوتا ہے اور مدرسے کے علاوہ اور کیا کیا ہوتا ہے، اس کے تذکرے کی ضرورت نہیں. میں صرف یہ بتلا دوں، مدرسہ اس ادارے کو کہتے ہیں جہاں علم رب کے نام سے جڑا ہوتا ہے. اور جب علم رب کے نام سے جڑا ہوتا ہے تو وہ علم انسانوں کے لیے مفید ہوتا ہے، اور جب علم رب کے نام سے کٹ جاتا ہے تو وہ علم انسانوں کے لیے مصیبت بن جاتا ہے. دنیا میں بڑا بڑا فراڈ کرنے والے کیا جاہل لوگ ہوتے ہیں؟ جو بڑے بڑے فراڈ ہوتے ہیں اتنے لمبے کہ ان کا فیگر لکھنا مشکل ہو جاتا ہے. بسا اوقات اتنے 1000 کروڑ ڈالر کا فراڈ. اب کسی سے کہا جائے ذرا اتنے 1000 کروڑ ڈالر لکھ کر کے بتلاؤ کتنے صفر لگائے جائیں گے. بڑے بڑے میتھمیٹکس کے ماہرین بھی گھبرا جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، بتلا نہیں سکیں گے. ایک مرتبہ اگر پوچھ لیا جائے بتلاؤ گنتی بتلاؤ کتنے صفر لگیں گے تو بتلانا مشکل ہو جائے. یہ ماہر لوگ، یہ پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں، جاہل لوگ کرتے ہیں. کتنے ایسے سرجن ہیں جو آپریشن کرتے ہیں، کڈنی چرا لیتے ہیں، بیچ لیتے ہیں. دھوکہ دے کر انسانوں کو مار کر کے ان کے اعضائے رئیسہ نکال لیتے ہیں اور بیچ لیتے ہیں. دنیا میں یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں. یہ سب جاہل لوگ کرتے ہیں کہ پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں؟
پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں نا. تو ان کا علم انسانوں کے لیے مصیبت کیوں بنا ہے؟ اس لیے کہ ان کا علم رب کے نام سے جڑا ہوا نہیں ہے. اسلام علم کا دشمن نہیں ہے. اسلام ہر علم کی ہمت افزائی کرتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ رب کے نام سے جڑا ہو. وہ انجینئرنگ ہو، وہ ڈاکٹری ہو، وہ کوئی بھی علم ہو، اسلام ہر علم کی ہمت افزائی کرتا ہے، ہر علم کی قدر کرتا ہے. اور جو شاندار خوبصورت دور گزرا ہے اسلام کا، اسلامی تاریخ کا، اس میں دنیا نے ہر علم کی ترقی دیکھی تھی. آج دنیا والوں کے پاس جتنے علوم ہیں ان کی بنیادی ترقی اسی شاندار اسلامی ماضی میں ہوئی تھی. لیکن اس علم سے انسانوں کو نفع ہوتا تھا، آج کے علم سے انسانوں کو نقصان ہوتا ہے. اسلام نے اپنے دفاع کا بھی حکم دیا ہے، اپنی حفاظت کرو. تمہارے دشمن کی ہمت نہ ہو کہ وہ تمہاری طرف نظر اٹھا کر دیکھ سکے، لیکن مقصد یہ ہے کہ تمہارا ملک محفوظ رہے، تمہاری جانیں محفوظ رہیں، تمہارے علاقے کا امن محفوظ رہے. لیکن کسی پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں دی. آج دو صنعتیں دنیا کی سب سے بڑی صنعتیں، ایک اسلحے کی صنعت اور ایک دواؤں کی صنعت. اور بلکہ دواؤں کی صنعت اس وقت اسلحے کی صنعت سے بڑھ گئی ہے کاروباری وسعت کے اعتبار سے. اسلحہ بھی انسانوں کی ضرورت ہے، اپنے ملک کی، اپنے علاقے کی، اپنی جان اور اپنے مال کی حفاظت کے لیے. دوا انسان کی کتنی بڑی ضرورت ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے مصنوعی بیماریاں پیدا کی جاتی ہیں دوائیں بیچنے کے لیے. کاروبار کرنے کے لیے انسانی جانوں سے کھلواڑ کیا جاتا ہے. تو کیا دوا بنانے والے جاہل لوگ ہیں؟ جن کو انسانوں کا مسیحا ہونا چاہیے تھا وہ انسانوں کے قاتل ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے نام کو چھوڑ کر علم حاصل کیا ہے. ان کا علم ان کے رب کے نام سے جڑا ہوا نہیں ہے. جن کو اپنے اسلحے کے ذریعے انسانوں کی حفاظت کرنی چاہیے تھی وہ انسانوں کے لیے مصیبت بنے ہوئے ہیں، انسانوں کے قاتل بنے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ان کا علم رب کے نام سے جڑا ہوا نہیں ہے. مدرسہ کسی عمارت کا نام نہیں ہے، مدرسہ کسی چہار دیواری کا نام نہیں ہے، مدرسہ اس ادارے کا نام ہے، چاہے وہ کھلے آسمان کے نیچے ہو، چاہے وہ کسی درخت کے نیچے ہو، چاہے وہ کسی چھوٹے سے کمرے میں ہو یا کسی بہت بڑی عمارت میں ہو، جہاں علم اللہ کے نام سے جڑا ہوتا ہے. اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جو پیدا کرنے والا ہے. پھر ایک علم کا بہت بڑا باب کھولا، علم الانسان، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو لتھڑے سے پیدا کیا. ہم آسانی کے لیے ترجمہ کرتے ہیں لتھڑے سے پیدا کیا. اللہ اکبر. قرآن تو جہاں سے کھولیں جہاں سے پڑھیں معجزہ ہی معجزہ ہے. اسی لیے قرآن کے ہر ٹکڑے کو آیہ کہتے ہیں. ہم اردو زبان میں اس کو آیت کہتے ہیں. آیت عربی کا لفظ آیہ ہے، اس کا تلفظ ہے. جس میں اگر اعراب کو ظاہر کریں تو آیتن، تو گویا قرآن کا ہر جملہ، ہر ٹکڑا آیت من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اللہ کی قدرت کا ایک نمونہ ہے. قرآن کا ہر ٹکڑا، ہر جملہ ایک معجزہ ہے. عربی زبان میں علق جونک کو کہتے ہیں. جونک جو جسم میں لپٹ جاتی ہے، جو خون چوستی ہے، اس کی بناوٹ ایسی ہوتی ہے کہ سامنے سے ذرا بڑا ہوتا ہے اس کا حصہ منہ کی طرف کا، اور پیچھے پتلی ہوتی جاتی ہے.
جب انسان کی تخلیق ہوتی ہے بالکل پہلے مرحلے میں تو اس کی شکل بالکل جوک جیسی ہوتی ہے، لیکن اس کو آنکھ سے دیکھا نہیں جا سکتا. کسی عام سے کیمرے سے اس کی تصویر نہیں لی جا سکتی. اگر کوئی ایسا کیمرہ ہو جو کئی 100 گنا زوم کر سکے تب جا کر اس کی تصویر دیکھنے کے قابل ہوتی. 1995 یا 96 کا واقعہ ہے. اس زمانے میں نیٹ وغیرہ تو آیا نہیں تھا، موبائل فون بھی نہیں آیا تھا. استفادہ کرنے کی ایک ہی شکل تھی، کوئی کتاب مل جائے. کیسٹیں ہوتی تھیں، ان میں بیانات ہوتے تھے. تو ہمیں معلوم تھا کہ قرآن کی اس پہلو پر رابطہ عالم اسلامی میں کچھ تحقیقی کام ہوا ہے، لیکن اب رابطہ عالم اسلامی کا دفتر تو مکہ مکرمہ میں اور ہم ہندوستان میں. 95 یا 96 کا واقعہ ہے، وہاں جانا ہوا. ہم رابطے کے دفتر میں گئے اور ان سے جا کر درخواست کی کہ آپ کے ہاں جو قرآن کے علمی پہلو ہیں، قرآن میں جو سائنسی حقائق بیان ہوئے ہیں، ان پر جو تحقیقی کام ہوا ہے اس کا لٹریچر چاہیے. تو باقاعدہ ایک درخواست لکھ کر کے لے گئے تھے. وہاں کے ذمہ دار کے نام ان کو پیش کیا. انہوں نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد انہوں نے رابطے سے جو رسالے نکلتے ہیں اور جو عام پمفلیٹ ہیں اور کتابیں ہیں جو تقسیم کی، وہ اتنی بہت سی لا کر کے دے دی. ایک صاحب سے منگایا انہوں نے. میں بیٹھا تھوڑی دیر، میں نے الٹ پلٹ کر کے دیکھا اور ان سے معذرت کی کہ معاف کیجیے گا، میں یہ سب کچھ لینے نہیں آیا، یہ آپ اپنے پاس رکھ لیجئے. مجھے آپ کے ہاں جو خالص علمی اور تحقیقی کام ہوا ہے وہ چاہیے، چاہے اس کی کوئی ایک چھوٹی سی کتاب ہو وہ دے دی. انہوں نے ایک مرتبہ ذرا میرے چہرے کو اور سے دیکھا، بچہ سا لگتا تھا اس وقت، تو بہت بڑا تو ابھی بھی نہیں ہوا. اور اس کے بعد کہنے لگے وہ لٹریچر تو مفت میں نہیں ملتا، اس کی قیمت دینی پڑتی ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ بتلا دیجئے، اگر وہ میری طاقت کے اندر ہو تو میں انشاءاللہ قیمت پیش کروں گا. انہوں نے کچھ ریال بتلائے، اچھے خاصے، اتنی قیمت ہو. میں تیار ہو گیا. ٹھیک ہے، میں نے سوچا دوسری خریداری نہیں کریں گے، لیکن یہ زیادہ اہم چیز ہے، جس کے ذریعے سے قرآن سمجھ میں آئے وہ زیادہ اہم چیز ہے. میں فوراً تیار ہوں. تو انہوں نے ایک صاحب کو حکم دیا اور وہ لے کر کے آئے، اور وہ چھوٹا سا ایک پیکٹ میں 2-3 کتابیں تھیں لیکن بڑی علمی اور تحقیقی. انہوں نے پیکٹ میں جمع کیا اور اس کے بعد رجسٹر میں اپنے قلم سے کچھ لکھا اور رجسٹر میری طرف بڑھایا کہ اس میں سائن کر دیجئے. اب جب میں نے دیکھا کہ انہوں نے لکھا کیا ہے تو انہوں نے اس میں میرا نام لکھا تھا اور ساتھ میں لکھا تھا کہ رابطے کی طرف سے یہ کتابیں ان کو ہدیے میں دی جا رہی ہیں. میں دیکھ کر کے مسکرایا اور میں نے سائن کر دیا، لے لیا، ان کا شکریہ ادا کیا. میں نے کہا ابھی تو آپ قیمت مانگ رہے تھے اور آپ مجھے ہدیے میں دے. کہنے لگے اصل میں قیمت لینا مقصود نہیں تھا، یہ لٹریچر ہم انہی لوگوں کو دیتے ہیں جو قدر کرنے والے ہوں، ہم تقسیم نہیں کرتے اس کو. تو ہم دیکھ رہے تھے اگر آپ قیمتاً لینے کو تیار ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی قدر کریں گے تو پھر ہم آپ کو ہدیے میں دیں. اصل بات جو مجھے آپ کو سنانی ہے، اس میں اس لٹریچر میں کہیں ہوگا، میرے پاس یاد نہیں ہے کہاں چلی گئی وہ کتابیں، بہت پرانی بات ہو گئی. اس میں نطفے کی تصویر تھی چھوٹی سی اور نیچے نوٹ لکھا ہوا تھا یہ 4000 گنا بڑی کر کے تصویر لی گئی ہے. 4000 گنا. آنکھ سے نظر نہیں آتی. شکل بالکل جوک والی ہوتی ہے. جوک کے لیے عربی کا لفظ ہے علقہ استعمال ہوتا ہے. قرآن نے اس کا نام رکھا علقہ. خلق الانسان من علق. ایک دوسرا واقعہ سنا دوں میں، یہ بھی رابطے سے ہی متعلق ہے. اس زمانے میں رابطہ عالم اسلامی میں اس شعبے کے جو ذمہ دار تھے وہ تھے شیخ عبد المجید زندانی. یمن کے رہنے والے تھے، پتہ نہیں اب ہیں یا نہیں. اگر ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، سلامت رکھے، اور اگر وہ اپنی عمر پوری کر کے چلے گئے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کی کیاری بنائے. بڑا علمی تحقیقی کام اللہ نے ان سے لیا، خاص طور سے قرآن کے سائنسی پہلوؤں پر انہوں نے بہت کام کیا اور اس عاجز نے ان سے بہت استفادہ کیا ہے. تو ایک مرتبہ ریاض میں
ایک کانفرنس ہو رہی تھی علم جنین کے تعلق سے. بچہ جب ماں کے پیٹ کے اندر بنتا ہے، اس کی پیدائش ہوتی ہے، وہ تکمیل کے مراحل سے گزرتا ہے، اس علم کو علم جنین کہتے ہیں. تو امریکہ کے ایک بڑے ڈاکٹر جو علم الجنین کے ماہر، اور ساتھ میں ایک عیسائی فرقے کے پادری، ان کے یہاں بھی بہت سارے فرقے ہیں، اور ایک چرچ کے ذمہ دار، یعنی ڈاکٹر بھی اور اپنے مذہب کے عالم بھی اور گویا اپنے امام بھی، لیکن بڑے چوٹی کے ڈاکٹر تھے، وہ بھی آئے ہوئے تھے. عبد المجید زندانی صاحب کو موقع مل گیا ان کا انٹرویو لینے کا. ان کے پاس پہنچے اور پوری تیاری کے ساتھ پہنچے. ڈاکٹر صاحب کو تو معلوم نہیں تھا، یہ پوری تیاری کے ساتھ پہنچے اور ان سے جا کر کے کہا کہ بڑی خوشی ہے، آپ اس فن کے ماہر ہیں، ہم آپ سے کچھ استفادہ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ناظرین کا فائدہ ہوگا. انٹرویو باقاعدہ اس کی ویڈیو ریکارڈنگ ہوئی تھی اس زمانے میں، اور وہ اس زمانے میں جو ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی تھی اس کے لیے وہ کیسٹیں آتی تھی بڑی بڑی سی، تو میں نے وہ کیسٹ کے ذریعے سے دیکھا تھا. تو ان سے سوال کیا کہ یہ بتلائیے کہ جب بچہ پہلے مرحلے میں ہوتا ہے تو کیسا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کیا بتلاؤں، جوک کی جیسی شکل ہوتی ہے اس کی، جوک کی جیسی شکل. کہا اچھا، یہ بات کب معلوم ہوئی؟ انسانوں کے علم میں کب آئی یہ بات؟ تو انہوں نے کہا یہ بس 100 سال کے اندر معلوم ہوئی. اس کی تصویر کب لی جا سکی؟ تو کہنے لگے جب ایسے کیمرے ایجاد ہو گئے جو کسی چیز کو بہت بڑا کر کے دکھا سکیں، تب جا کر اس کی تصویر لی جا سکی، اس سے پہلے تو تصویر نہیں لی جا سکتی تھی. کہا اچھا کیا یہ ممکن تھا کہ کسی سادی سی چیڑ پھاڑ میں، کسی سادے سے آپریشن میں کبھی کسی نے دیکھ لیا؟ انہوں نے کہا نہیں، ممکن ہی نہیں تھا، وہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ کھلی آنکھ سے نظر ہی نہیں آ سکتا، اس لیے کسی چیڑ پھاڑ میں وہ دکھائی نہیں دے سکتا تھا. اچھی بات ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے وہ دوسرے مرحلے میں جا کر اس کی شکل بدل جاتی. تو زندانی صاحب نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب کیسی ہوتی ہے شکل؟ تو انہوں نے ذرا ادھر ادھر دیکھا ڈاکٹر صاحب نے، ان کو تو اندازہ نہیں تھا کہ ہم سے اچانک یہ سوال کر لیا رہے گا، اور پھر کہا کہ کوئی نرم پلاسٹک کا ٹکڑا ہوگا. تو زندانی صاحب نے فوراً اپنی جیب سے نکالا، وہ تیار ہو کے گئے تھے، انہیں معلوم تھا یہ کیا مانگیں گے، انہوں نے جیب سے نکال کر کے پیش کر دیا. وہ ڈاکٹر صاحب نے اس ٹکڑے کو لے کر، اچھا شاید جی کوئی ڈاکٹر صاحب نے اس ٹکڑے کو لیا اور اس کو اپنے دانتوں کے نیچے رکھ کر دبایا. جب کسی نرم پلاسٹک کو دانت کے نیچے رکھ کر دبائیں گے تو اس میں دانت کے نشانات بن جائیں گے نا، اس میں دانت کے نشانات بن گئے. باہر نکالا اور کہنے لگے ایسا ہوتا ہے جیسے یہ نشانات بنے نا، بس ایسا ہو جاتا ہے. تو اچھا ڈاکٹر صاحب اس کو دیکھا جا سکتا ہے آنکھ سے؟ کہا نہیں، اس کو بھی نہیں دیکھا جا سکتا. یہ انسانوں کو کب معلوم ہوا؟ یہ بھی بس پچھلی صدی میں یا اس صدی کے شروع میں معلوم ہوا، زیادہ دن نہیں ہوئے ایسے کیمروں کو ایجاد ہوئے. تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب کیا 500-600 سال پہلے دنیا میں کسی کو یہ بات معلوم تھی؟ تو انہوں نے کہا نہیں، بالکل نہیں معلوم تھی. کہا اگر کسی کے بارے میں یہ کہا جائے کہ فلاں کو معلوم تھی، کہا بالکل غلط ہے، ممکن ہی نہیں ہے، دنیا میں کسی انسان کو یہ باتیں نہیں معلوم تھی، نہ کسی نے دیکھا تھا، نہ کہیں کسی کتاب میں تذکرہ ہے. تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب لیکن یہ اللہ کی یہ قرآن ہے، 1400 سال پرانی کتاب ہے، اور اس میں تو اس کا تذکرہ موجود ہے. یہ میں آپ کو سنا رہا ہوں جو آیت اس وقت ڈاکٹر زندانی نے ان کو سنائی تھی، سورۃ المومنون 18ویں پارے میں سورۃ المومنون کی یہ 14-15 نمبر کی آیتیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر ہم نے نطفے کو علقہ بنایا، یعنی جوک کی شکل بنایا. فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر ہم نے علقہ کو مضغہ بنایا. ابھی دیکھیں آپ کے سامنے میں طلبہ سے ایک سوال کرتا ہوں، مضغن کے کیا معنی ہے؟ مضغ یمضغ مضغن کیا معنی ہے؟ نہیں بتلا سکے تو فعل کیا معنی ہے؟ دیکھو بچہ چبانا، اس سے لفظ بنا مضغہ. کیا معنی ہے مضغہ کے؟ چبائی ہوئی بوٹی. میں تم سے قرآن کا ترجمہ نہیں کرا رہا، عربی زبان میں مضغہ کے معنی چبائی ہوئی بوٹی.
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم خلقنا النطفة علقة، پھر ہم نے نطفے کو علقہ بنایا یعنی جوک کی شکل کا بنایا، فخلقنا العلقة مضغة، پھر ہم نے علقہ کو ایسی شکل دے دی جیسے چبائی ہوئی بوٹی. کیا ہوتا ہے چبائی ہوئی بوٹی میں؟ دانت کے نشانات بن جاتے ہیں نا. فخلقنا المضغة عظاما، پھر ہم اس مضغے کو ہڈی بنا دیتے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا دیتے. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اور پھر ان ہڈیوں پر گوشت چڑھاتے ہیں. یہ اس زمانے کی نئی انسانی تحقیق ہے. انسان کچھ ایجاد تھوڑی کرتا ہے، انسان تو معلوم کرتا ہے. اللہ نے جو پہلے سے نظام بنایا ہوا، انسانوں کو علم ہوا کہ جب بچہ بنتا ہے تو ہڈیاں پہلے بنتی ہیں، گوشت بعد میں بنتا ہے. گوشت پہلے بنے ہڈیاں بعد میں بنے، ایسا نہیں ہوتا. وہ جو ڈاکٹر صاحب تھے ان کی تو حیرت کی انتہا نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے ان تحقیقات کے آنے کے بعد آپ لوگوں نے ترجمہ بدل لیا ہے. جب یہ تحقیقات آ گئی ہیں تو آپ نے، چونکہ ان کے یہاں تو یہ ہوتا رہتا ہے نا، انجیل میں تو ایسا نہ معلوم کتنی مرتبہ ہوا ہے. ان کے ہاں اپنی اصلاح کے بجائے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اور اللہ کی کتابوں کی اصلاح ہوتی ہے. یہ تورات اور انجیل کی، یہود و نصارہ کی یہ تاریخ ہے. انہوں نے ہر زمانے میں اپنی اصلاح کرنے کے بجائے اپنے مذہب کی اصلاح کی ہے، اپنی کتابوں کی اصلاح کی ہے، اپنے پیغمبروں کی اصلاح کرنے کی کوشش کی. اور اگر ان کے پیغمبر ان کی اصلاح قبول نہیں کرتے تھے تو انہیں قتل کر دیتے تھے. تو ڈاکٹر زندانی صاحب پہلے سے تیار ہو کر کے آئے تھے. انہوں نے ان کے یہاں کی چھپی ہوئی ڈکشنری پیش کر دی. آپ یہ دیکھ لیں، یہ آپ کے یہاں کی ڈکشنری ہے، اس میں عربی کا یہ لفظ اور انگریزی آپ خود دیکھ لیں. اب انہوں نے جب دیکھا، ادھر دیکھا ادھر، میں نے ان کی وہ ویڈیو دیکھی ہے اس انٹرویو کی، ان کے چہرے کے تاثرات عجیب. اور اس کے بعد کہنے لگے وہ ڈاکٹر صاحب، میں گواہی دیتا ہوں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. یہ بات کسی انسان کو نہیں معلوم تھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں معلوم ہو سکتی تھی. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی بات ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ قرآن اللہ کی کتاب. جب وہ امریکہ واپس آئے اور وہاں کی میڈیا والے پہنچ گئے کہ آپ مسلمان ہو گئے، آپ نے وہاں ایسا بیان دیا ہے ریاض میں انٹرویو میں، تو انہوں نے کہا نہیں میں مسلمان تو نہیں ہوا ہوں، لیکن میں ایک ڈاکٹر ہوں، میں ایک پڑھا لکھا آدمی ہوں، میں علمی شہادتوں کو نہیں جھٹلا سکتا. میرے سامنے قرآن کی جو آیات پیش کی گئی ہیں ان کو دیکھنے اور سمجھنے کے بعد میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ قرآن انسان کی کتاب نہیں ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے. میں اپنے اس بیان سے پلٹ نہیں سکتا. یہ اسلام کی جیت ہے، یہ اسلام کی حقانیت ہے. اسلام علمی طور پر اپنے آپ کو منوا لیتا ہے. اسلام کو اپنی زندگیوں میں داخل کرو، اسلام کا چلتا پھرتا نمونہ بنو. تمہیں کسی سے اسلام کو منوانا نہیں پڑے گا. تمہاری زندگی کے اندر کا اسلام تمہارے پڑوسیوں سے، تم سے ملنے جلنے والوں سے اپنے آپ کو خود منوائے گا انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف پڑھنے کا حکم نہیں دیا، رب کے نام سے علم کو جوڑ کر پڑھنے کا حکم دیا. یہ ہے وہ اصل انقلاب جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا میں برپا ہوا. ورنہ دنیا میں علمی محنتیں پہلے بھی ہو رہی تھی. یونانیوں کے پاس علم تھا، ہندوستانیوں کے پاس علم تھا، لیکن مصیبت یہ تھی کہ یونانیوں کا علم بھی رب کے نام سے کٹا ہوا تھا، ہندوستانیوں کا علم بھی رب کے نام سے کٹا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ علم کو رب کے نام سے جوڑیں، حتیٰ کہ جو مادی دنیا سے متعلق علم ہے اس کو بھی رب کے نام سے جوڑیں. پھر وہ علم انسانوں کے لیے مفید بنے گا. اسی لیے جو علم انسانوں کے لیے مفید نہ ہو، خود پڑھنے والے کے لیے مفید نہ ہو، دوسروں کے لیے مفید نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کو مصیبت کہا ہے اور اس مصیبت سے پناہ مانگی ہے. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع. اے اللہ جو علم مفید نہ ہو مجھے اس سے بچا کر کے رکھیے گا. مجھے ایسے علم کی ضرورت نہیں ہے، مجھے علم نافع عطا فرمائیے گا. اور علم نافع مانگنے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاکید ہوئی ہے. وقل رب زدنی علما. آپ نے دعا مانگا کیجئے کہ اللہ مجھے مزید علم عطا فرما دے، لیکن آپ نے علم نافع مانگا ہے، علم غیر نافع سے پناہ مانگی. اگر تم قرآن پڑھو گے، حدیث پڑھو گے، فقہ پڑھو گے، لیکن تنہائیوں میں گناہ کرو گے تو تمہارا علم رب کے نام سے کٹ جائے گا. علم رب کے نام سے اس وقت جڑتا ہے جب زندگی میں تقویٰ ہے.
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے علم اور تقوی کو جوڑ کر بیان کیا. طلبہ سے خاص طور سے میں عرض کر رہا ہوں, علم اور تقوی کو جوڑ کر بیان کیا. میں اساتذہ سے بھی درخواست کر رہا ہوں, اپنی زندگیوں کو تقوی سے آراستہ کریں. طلبہ بھی, اساتذہ بھی. اساتذہ طلبہ کے لیے نمونہ ہوتے ہیں. اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ, متقی بنو, اللہ تمہیں علم دیں گے, یعنی علم نافع عطا فرمائیں گے, علم کی حقیقت عطا فرمائیں گے. علم کی عزت بڑھا دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور آپ نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما, مجھے تو استاد بنا کر بھیجا گیا. تو علم انسان کی بنیادی ضرورت ہے, چاہے وہ جسم سے متعلق ہو یا روح سے متعلق ہو, اس لیے کہ انسان جاہل پیدا ہوا ہے. اسے کپڑے پہننا بھی نہیں آتا, اسے کپڑا بنانا بھی نہیں آتا, اسے کپڑا سینا بھی نہیں آتا, اسے دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھانا پڑتا ہے, سیکھنا پڑتا ہے. اسے تو کھانا بھی نہیں آتا, سیکھنا پڑتا ہے. اسے تو پینا بھی نہیں آتا, سیکھنا پڑتا ہے. اور اللہ کریم ہے, رؤوف ہے, رحمان ہے, رحیم ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسانوں کی اتنی بڑی ضرورت ہو اور اللہ تعالیٰ اس کا انتظام نہ کرے؟ اس لیے ہر پیغمبر کو اللہ نے استاذ بنا کر بھیجا, اور ہر نبی نے اپنے متعلقین کے لیے سب سے پہلے مدرسہ قائم کیا. چاہے اس کو مدرسے کا نام نہ دیا جائے, عنوان نہ دیا جائے, لیکن وہ مدرسے کی حقیقت تھی. دار ارقم کیا تھا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدرسہ تھا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خانقاہ تھی, جہاں روح کی پاکیزگی کا طریقہ سکھایا جائے اسے خانقاہ کہتے ہیں. جہاں اللہ کی مرضی سکھائی جائے, علم دیا جائے, اسے مدرسہ کہتے ہیں. اور وہاں مدرسہ اور خانقاہ دونوں جمع ہو جاتے ہیں, جہاں دونوں علم دیے جائیں, جہاں احکام شریعت بھی بتلائے جائیں, دنیا کا علم بھی ہو, ساتھ میں احکام شریعت بھی بتلائے جائیں, اور روح کی بالیدگی اور روح کی پاکیزگی کا طریقہ سکھایا بھی جائے اور اسے پاکیزہ کیا بھی جائے, وہاں مدرسہ اور خانقاہ دونوں جمع ہو جاتے ہیں. ہندوستان میں ہمارے اکابر علماء دیوبند کا یہ امتیاز ہے کہ ہمارے یہاں ہمیشہ مدرسہ اور خانقاہ اسی طرح دونوں جمع تھے. اس طرح دار ارقم میں اور پھر مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں مدرسہ اور خانقاہ الگ الگ نہیں تھے, ایک ساتھ جمع تھے. وہی تعلیم ہوتی تھی, وہی تزکیہ ہوتا تھا. دارالعلوم دیوبند کی طویل مدت تک مسند اہتمام کو رونق بخشنے والی شخصیت حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے, اللہ ان کی قبر کو جنت کی کیاری بنائے, اللہ ان کو اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرمائے. انہوں نے ایک جگہ دارالعلوم دیوبند کے سلسلے میں لکھا ہے کہ دارالعلوم کا ایک طویل ابتدائی دور ایسا گزرا ہے کہ محتمم سے لے کر چپراسی تک سب صاحب نسبت تھے, ہر استاد صاحب نسبت, حتیٰ کہ گھنٹہ بجانے والا وہ بھی صاحب نسبت. سہارنپور میں ایک صاحب تھے, سہارنپور مدرسہ مظاہر العلوم میں, ان کے حالات میں نے پڑھے. ان کا کام تھا گھنٹہ بجانا. پتہ نہیں آپ کے یہاں گھنٹے بجتے ہیں کہ نہیں بجتے, اب تو بہت سسٹم بدل گیا, اب تو الیکٹرانک مشینیں آ گئیں. پہلے ہمارے بچپن میں گھنٹے بجتے تھے, اور 1 گھنٹہ ہوا, 2 گھنٹہ ہوا تو وہ بجتے تھے. دارالعلوم دیوبند میں وہ اذان کے وقت, اذان سے پہلے یا اذان کے بعد 100 گھنٹے بجتے تھے. پورا دارالعلوم اٹھ جاتا تھا, ہم لوگ اس گھنٹے کی آواز سے اٹھ جاتے تھے. تو وہ تہجد کے وقت جب اٹھتے تھے گھنٹہ بجانے کے لیے, ایسی اللہ کی محبت میں ڈوبے رہتے تھے, سرشار رہتے تھے. وہ ایک ہتھوڑا جیسا ہوتا تھا لکڑی کا, اور تانبے کا بڑا سا گھنٹہ لٹکا ہوتا تھا. دیکھا ہوگا کم از کم, اگر آواز نہ سنی ہو تو لوگوں نے دیکھا تو ہوگا, جو پرانے ہیں ان کو یاد ہوگا. وہ جب آتے تھے تو آ کر کے کہتے تھے بول رے گھنٹہ اللہ ہو, بول رے, یہ ان کا جملہ ہوتا تھا, بول رے گھنٹہ اللہ ہو, اور اللہ ہو کہہ کر کے مارتے تھے, اور آواز نکلتی تھی, اور سننے والوں کے دلوں تک گویا اللہ کی آواز پڑتی تھی. ہمارے اکابر کا یہ کمال نہیں ہے کہ انہوں نے بہت بڑا مدرسہ قائم کیا. کتنا بڑا مدرسہ قائم کیا, جامعہ ازہر دارالعلوم دیوبند سے کتنا بڑا ہے, لیکن بدنصیبی ہے ازہر کی کہ وہاں علم اور روحانیت الگ الگ ہو گئے. سعودی عرب کی یونیورسٹیاں کتنی بڑی بڑی ہیں, لیکن مجھے کہنے کی اجازت دیجیے اس بدنصیبی سے وہ بھی پاک نہیں ہے. دارالعلوم دیوبند اتنا بڑا نہیں تھا, وہ تو بعد میں عمارتیں بنی, خاص طور سے حضرت مولانا مرغوب الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں کافی وسعت ہوئی, بڑی مسجد بنی, بڑی عمارتیں بنی.
ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں حرم پاک میں دارالعلوم کے ایک فاضل بیٹھے ہوئے تو کہنے لگے دارالعلوم کتنا بڑا ہے، فلاں اتنا بڑا ادارہ، فلاں اتنا بڑا ادارہ. ہم نے کہا تم ادارے کو عمارت سے سمجھنا چاہتے ہو، دارالعلوم کی عظمت یہ نہیں ہے کہ اس کی عمارتیں بہت بڑی بڑی ہیں. دارالعلوم کی عظمت یہ ہے کہ وہ نہج نبوت پر قائم ہوا ہے. جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کیے ہوئے مدرسے میں علم اور روحانیت دونوں یکجا تھی، دارالعلوم کے اکابر نے علم اور روحانیت دونوں کو یکجا کیا ہے. اللہ کرے کہ اس مدرسے میں بھی اور دارالعلوم سے منسوب ہمارے تمام مدارس میں یہ نعمت ہمیشہ یکجا رہے، یہ دونوں نعمتیں ہمیشہ جمع رہیں. جب تک یہ دونوں نعمتیں ہمیشہ جمع رہیں گی اس وقت تک علم کا اللہ کے نام کے ساتھ جوڑ ہوگا، اور علم انسانوں کے لیے، پڑھنے والوں کے لیے اور پڑھانے والوں کے لیے مفید رہے گا. اور جس دن یہ دونوں نعمتیں الگ الگ ہو جائیں گی اور علم اللہ کے نام سے کٹ جائے گا، اس دن علم مصیبت بن جائے گا، انتشار کا ذریعہ بن جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. کتنی بڑی علمی حقیقت کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ تم کو کتنی بڑی بڑی حقیقتیں دے رہے ہیں. ایک نوجوان سے دوستوں نے ملاقات کرائی کچھ عرصہ پہلے بنگلور شہر میں. تو وہ کہنے لگے، وہ دوسرے ماحول میں پیدا ہوئے تھے لیکن کہنے لگے مجھے اسلام بہت پسند ہے، مجھے اسلام کی تعلیمات بہت پسند ہیں، لیکن میری مصیبت یہ ہے کہ میں نے جس ماحول میں پرورش پائی ہے اور تعلیم حاصل کی ہے مجھے اس کا یقین ہی نہیں ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق و مالک ہے، کوئی اس کا کریٹر ہے، مجھے معلوم یقین ہی نہیں ہے. تو میں کیسے اسلامی تعلیمات پر عمل کروں؟ ہمارے احباب موجود ہیں یہاں جن لوگوں نے ملاقات کرائی. میں بیٹھا تھا، کچھ سامنے فروٹ رکھے ہوئے تھے، چائے پینے کے لیے بیٹھا تھا. میں نے اس نوجوان سے کہا، بہت خوبصورت پڑھا لکھا نوجوان، میں نے اس سے کہا بیٹا تم ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ. بیٹھ گئے. اب اس کے بعد میں نے کچھ باتیں بتلانی شروع کی. دیکھو تم نے سائنس سے پڑھا ہے؟ بولے ہاں پڑھا. یہ پڑھا ہے؟ ہاں پڑھا. کتنے دن پہلے انسانوں کو یہ بات معلوم ہوئی؟ اس نے بتلایا اتنے دن پہلے معلوم ہوئی. قرآن 1400 سال پہلے دیکھو اس آیت میں ہے. میں نے آیت پڑھ کر کے سنا. اچھا یہ بات پڑھی ہے؟ ہاں پڑھی. کتنے دن پہلے معلوم ہوئی؟ تو اتنے دن پہلے معلوم ہوئی. ساری باتیں عام طور سے جو سائنس کی بڑی بڑی حقیقتیں وہ 200-250 سال کے اندر انسانوں کو معلوم ہوئی، اس سے پہلے نہیں بول. اتنے دن پہلے معلوم ہوئی. تو یہ قرآن کی فلاں آیت میں کس نے بتلایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بتلایا؟ ارے جس نے بنایا اس نے بتایا. سادہ سا جواب. کس نے بتایا؟ جس نے بنایا اس نے بتایا. اس لیے کہ بنانے والے کو تو معلوم تھا نا، انسانوں کو نہیں معلوم تھا، بنانے والے کو تو معلوم تھا. تو جس کو معلوم تھا وہ بنانے والا ہے، وہی چلاتا ہے اس کائنات کے نظام کو. اللہ کا فضل ہے 15-20 منٹ جتنی دیر میں ایک چائے پی جاتی ہے اتنی دیر گفتگو ہوئی. وہ اٹھ کر کے چلے گئے کمرے سے باہر. تھوڑی دیر کے بعد آئے اور ساتھیوں نے کہا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دل تو بالکل مطمئن ہو گیا، اب ہمارا بھی رشتہ اللہ سے جڑوا دیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑوا دیجیے. اور ماشاءاللہ اپنا رشتہ جوڑ کر کے وہاں سے. تو پہلی وحی میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرما دیا انسانوں تمہیں تو ابھی اپنے بارے میں بھی کچھ نہیں معلوم. تم کتنے جاہل ہو. تم باہر کو کیا سمجھو گے، تم زمین اور آسمان کو کیا سمجھو گے، تمہیں تو ابھی اپنے بارے میں نہیں معلوم. اور تم اپنے روحانی وجود کو کیا سمجھو گے، تمہیں تو ابھی اپنے جسمانی وجود کے بارے میں کچھ نہیں معلوم. تمہارا جسم کیسے بنا ہے اور تمہارا جسم کن کن مرحلوں سے گزرا ہے تمہیں تو اس کے بارے میں بھی نہیں معلوم. دیکھو ہم خالق کائنات ہیں، ہم سے اپنا رشتہ جوڑو تو تمہارا نفع ہوگا. ہم تم کو بتلا رہے ہیں کہ تمہارا جسم کس طرح بنا ہے. خلق الانسان من علق. انسان کو تو لوتھڑے سے بنایا ہے، جوگ جیسے لوتھڑے سے بنایا. اچھا سوچو وہ جو چھوٹا سا لوتھڑا ہے اس میں نہ آنکھ ہے، نہ کان ہے، نہ دل ہے، نہ دماغ ہے، نہ بولتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ اس میں زندگی ہے. مادے میں تو زندگی نہیں ہے نا. زندگی نہیں تو زندگی کہاں سے آئی؟ سنتا نہیں ہے تو کان کہاں سے آئے؟ دیکھتا نہیں ہے تو آنکھ کہاں سے آئی؟ بولتا نہیں ہے تو زبان کہاں سے آئی؟ یہ اہم سوال ہے نا. یہ پیکٹ ہے، یہ پیکٹ دیکھتا ہے؟ جب نہیں دیکھتا تو کبھی نہیں دیکھ سکتا. اس میں دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، اس میں بولنے کی صلاحیت نہیں ہے، یہ کبھی نہیں بول سکتا. اس میں سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، یہ کبھی سے نہیں سمجھ سکتا. اچانک یہ بولنے لگے، اچانک یہ سمجھنے لگے، اچانک یہ سننے لگے، اچانک یہ دیکھنے لگے تو حیرت کی بات ہے یا نہیں؟ تو پھر کمال کس کا؟ اس کا کمال ہوگا یا جس نے اس کو بولنے کی صلاحیت دی اس کا کمال ہوگا؟
اللہ انسان کو متوجہ کر رہے ہیں تم کو جس نطفے سے ہم نے بنایا ہے وہ نطفہ نہ دیکھتا تھا، نہ سنتا تھا، نہ بولتا تھا، نہ سمجھتا تھا، نہ اس میں زندگی تھی، تو پھر تمہارے اندر زندگی کیسے آئی؟ کوئی ہے نا جس نے زندگی دی ہے، اور وہی ہے جو زندگی کو واپس لیتا ہے۔ اسی کے ہاتھ میں زندگی ہے، اسی کے ہاتھ میں موت ہے، تو پھر موت و زندگی کو اسی کے حکم کا، اسی کے فرمان کا منشا سمجھو، اسی کے حکم کی تعمیل سمجھو، اور موت و زندگی کو اسی کی امانت سمجھو، اسی کے حوالے کرو۔ اس طرح جیو کہ تمہاری زبان سے نہیں، تمہارے کردار سے ظاہر ہو، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ میرا سب کچھ، میرا مرنا، میرا جینا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میری نماز، میری قربانی، میری عبادت، سب کچھ اللہ کے لیے ہے، اس لیے کہ میں اللہ کے بنانے سے بنا ہوں، اللہ کے بلانے سے واپس جاؤں گا۔ جب اس طرح انسان کا علم، انسان کے تجربات اللہ کے نام سے جڑتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ علم کا نفع اسے دیتے ہیں، اس کے لیے بھی علم کو نافع بناتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی علم کو نافع بناتے ہیں۔ یہ علم اگلی نسلوں تک کیسے پہنچے گا؟ اللہ نے فرمایا یہ قلم کے ذریعے پہنچے گا، آج کمپیوٹر کے ذریعے پہنچ رہا ہے، دوسرے آلات اور وسائل کے ذریعے پہنچ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ مدرسے قائم کیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، اپنے جلیل القدر صاحبزادے حضرت اسماعیل کے تعاون سے اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی طرف سے جب ان کو کعبے کی بنیاد بتلائی گئی، کعبے کا مقام بتلایا گیا، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور وہاں اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبے کی دیواریں اٹھانی شروع کی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، تو ساتھ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی دعا مانگی، اور یہ بھی مانگا کہ اے اللہ ایسا رسول بھیجیے گا، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ ایسا رسول بھیجیے گا جو آپ کی آیات پڑھ کر سنائیں، کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے، یعنی اللہ ایسا رسول بھیجیے گا جو انسانوں کے لیے حق کا داعی ہو، مدرسہ بنائے، خانقاہ بنائے۔ انک انت العزیز الحکیم، آپ بڑے غالب ہیں، بڑے حکمت والے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو بھی اور بقیہ تمام اداروں کو بھی حق کی آواز بلند کرنے والے اور حق کی تعلیم دینے والے ساری دنیا میں جتنے ادارے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے، ان سب کو قبول فرمائے، ان کے خیر کو باقی رکھے، کام کرنے والوں کو کامل اخلاص نصیب فرمائے، ان کی تمام ضروریات کی اپنے غیبی خزانوں سے تکمیل فرمائے، اور ان کے نفع کو عام و تام فرمائے۔ پچھلے گزرے ہوئے ہر دور کے مقابلے میں اب ان اداروں کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور انشاءاللہ ان کا فیض بہت جلد ساری دنیا میں بہت نمایاں نظر آنے والا ہے۔ اس سے زیادہ تفصیل نہ ابھی مناسب ہے اور نہ وقت میں اتنی گنجائش ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔